فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا لنا ذینا ولا تکونوا علینا شینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم۔ بارگاہ خداوندی میں اہل بیت کے صدقے سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ذکر امام حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت کرنے کی اور اس ذکر میں شرکت کی اور اس ذکر سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے۔ عزیزان ایمان، چونکہ یہ عشرہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور مختلف مناسبتوں کو اپنے دامن میں لیے، لہذا اہل بیت علیہم السلام کے ہم سے تقاضے، اس عنوان سے کچھ باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اگر ہم نے توجہ نہ دی کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان باتوں کو انجام کیسے دیں گے؟ لہذا پہلے تقاضے معلوم ہوں تو اس پہ عمل بھی کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں آج سے پہلے تقاضے معلوم نہیں تھے، چونکہ یہ مجلسیں ذکر ہیں اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تذکرہ کرو، اس لیے کہ تذکرہ تمہارے لیے فائدہ مند، یاد آوری انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان علیکم السلام، انسان چونکہ نسیان سے ہے، اس کے اندر فراموشی کا مادہ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی پروردگار کا ایک کرم ہے کہ اس نے انسان کے اندر فراموشی رکھی، ورنہ اگر انسان کے اندر فراموشی نہ رکھتا پروردگار تو آپ سوچیں کہ مصائب و آلام میں گرفتار ہونے والا انسان اگر فراموشی اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ کس طریقے سے زندگی کا کارواں آگے بڑھاتا۔ لہذا یہ پروردگار کا کرم ہے
اسی لیے جن کے ماضی میں تلخ واقعات ہوئے انہوں نے مصروں میں ڈھالا تو کہہ دیا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن الحمدللہ ہمارا ماضی بھی روشن تھا، مستقبل بھی تابناک ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ماضی کی فکروں کو بھی اہل بیت کے در سے وابستہ کیا ہے اور ہم نے اپنے مستقبل کو انہی کے ہاتھوں پہ چھوڑ رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب ہمارے اور آپ کے امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ظاہراً دو لفظیں ہیں لیکن پوری زندگی کا نچوڑ، جو کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے وہ ان دو جملوں میں ہے. کونوا لنا زینا. دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے مکتب پہ ہم چلتے ہوئے اپنے کو جعفری کہتے ہیں، جو صادق آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی وہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا. اب زینت کا سبب ہم کیسے بنیں گے؟ جب ان چیزوں کو اپنائیں گے کہ جو زینت ہیں، اور انشاءاللہ ان مراحل میں گفتگو ہوگی. آج جس ایک مرحلے میں مجھے گفتگو تھوڑی سی کرنی ہے کہ یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ ایام، چونکہ ماہ محرم اور ماہ سفر یعنی یہ عزاداری کے ایام ضروری ہے کہ ہم ان کی اہمیتوں کو بھی سمجھتے ہوئے اپنے مقاصد کو پہچان سکیں. کیا ہم 2 مہینہ 8 دن یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ رواج کے طور پہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوا؟ جو لوگ اسے رسم سمجھتے ہیں، میں ان کو جواب دینے کے لیے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو جو رسم ملی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ مکتب ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اس لیے کہ رسم و رواج زمانوں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، عبادتیں اپنے اصول پہ قائم رہتی ہیں. لہذا ہم کو سمجھنا چاہیے پہلے یہ کون سے ایام ہیں. اگر ہم نے اس ایام کی اہمیت کو محسوس کر لیا تو پھر ہم چاہیں گے کہ اس فرش ازا تک پہنچا جائے. ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ان عرفا سے پوچھئے. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ ان سے یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ جب مجلسوں میں جاؤ اور کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو
تو یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، کہا کرو کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا جا رہے ہیں، یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ ہمیں کربلا تک پہنچاتی، یہ کربلا کا راستہ ہے، یہ خیمہ حسین ہے۔ لہذا ہم کو سمجھنا ہوگا یہ ایام کون سے ایام ہیں؟ یہ ایام بیعت کے ایام ہیں، یہ ایام ہم فکری کے ایام ہیں، یہ ایام اتحاد کے ایام ہیں، یہ ایام یکجہتی کے ایام ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ جملے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ یکجہتی، اتحاد، بھائی چارگی، محبت، ہمدلی، یہ لفظیں یوں ہی استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں، حسین جوڑنے کا کام نہ کرتے ہوتے تو ہمیں اور آپ کو کس نے ملایا؟ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو اس فرش پہ ہیں، جو ایک دوسرے سے پہلے سے آشنا نہیں ہوتے، مگر یہ فرش سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا۔ اس لیے کہ حسین جوڑنے کا کام کرتے ہیں، مجلس حسین جوڑنے کا کام کرتی ہے، اتفاق و ہمدلی کا کام کرتی ہے۔ اب اگر کوئی مجلس انتشار کا سبب بن رہی ہے تو معاف کیجئے گا، وہ ہمارا تذکرہ تو ہو سکتا ہے، مجلس حسین نہیں ہو سکتی۔ جملہ شاید سخت ہو، لیکن عزیزان ایمان یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلس حسین آپسی محبت کا پیغام دیتی ہے، مجلس حسین ایثار کا درس دیتی ہے، مجلس حسین ظلم سے دوری کا پیغام دیتی ہے، مجلس حسین آپس میں محبت سکھاتی ہے، مجلس حسین قربانی کا درس دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں مل رہی ہیں؟ بنام حسین، بنام مجلس حسین۔ عزیزان ایمان، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس حسین ہو اور افتراق کا پیغام دیا جائے، دوری کا پیغام دیا جائے، انتشار کا پیغام دیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جسموں کے اکٹھا ہو جانے کا نام مجلس نہیں ہے، فکروں کے اکٹھا ہونے کا نام ہے مجلس حسین۔ مجلس حسین، اور یہی کمال ہے، جسم جمع ہو جانا کمال نہیں ہے، فکر کا جمع ہونا کمال ہے۔ مجلس حسین جسموں کو جمع نہیں کرتی، فکروں کو جمع کرتی ہے۔ جو آیا ہے وہ کسی سے ملنے نہیں آیا، ایک ذات ہے کہ جس کا ذکر سننے کے لیے آیا، تو ہر ایک کی فکر ایک ہے۔ اس کا مطلب مجلس حسین فکروں کو جمع کرتی ہے، اور کمال بھی یہی ہے، جسم اکٹھا ہو تو دشمن جدا کر سکتا ہے، فکر اکٹھا ہو جائے تو دشمن جدا نہیں کر سکتا۔ جسموں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، فکروں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقین نہ آئے تو پلٹ کے تاریخیں پڑھ لیجئے، جسم اکٹھا جہاں ہوئے تھے وہاں جیتی ہوئی جنگ ہاری جانے لگی، اس لیے کہ جسموں کو جدا کرنے کے لیے طاقتیں کبھی پیسے دکھاتی ہیں، کبھی حکومت کی لالچ دیتی ہیں، کبھی اقتدار کی لالچ دیتی ہیں،
اور اس طریقے سے جدا کر لیتی ہیں. لہذا جہاں صرف جسم اکٹھا تھے وہاں مال غنیمت نے لوگوں کو جدا کر دیا. جہاں صرف جسم اکٹھا تھے، جسم تو سوا لاکھ اکٹھا ہوئے تھے مگر حکومت نے منتشر کر دیا. جسم کا اکٹھا ہو جانا کمال نہیں ہے، فکروں میں انسجام پیدا ہو جائے یہی کمال ہے. جب صرف جسم اکٹھا ہوتا ہے تو کبھی دولت کے، کبھی طاقت کے، کبھی ثروت کے بلبوتے پہ جسموں کو منتشر کر لیا جاتا ہے. فکر اکٹھا ہو جائے تو پھر کمال کیا ہوتا ہے؟ لذتیں نہیں، پیاس بھی جدا نہیں کر پاتی، دیگ بھی جدا نہیں کر پاتی، شمشیریں بھی الگ نہیں کر پاتی، نیزے اور خنجر بھی الگ نہیں کر پاتے. پھر عالم یہ ہوتا ہے جب جسم اکٹھا ہو تو کمال نہیں ہے، فکر اکٹھا ہو تو کمال ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسموں کو شکست مل سکتی ہے، فکروں کو شکست نہیں ملتی. جسم ہارتے ہیں، جسم ہارتے ہیں، فکر نہیں ہارتی. جسموں کو زوال ہے، فکروں کو زوال نہیں ہے. پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ خنجر ہم کھاتے ہیں، زخمی دشمن ہوتا ہے. تلواریں ہم پہ چلتی ہیں، قتل دشمن کا ہوتا ہے. تیر ہم کھا کے مسکراتے ہیں، تیر مارنے والا آنسو بہاتا ہے. خیمے ہمارے جلتے ہیں، دھواں محلوں سے اٹھتا ہے. قید ہم ہوتے ہیں، زنجیر ہم پہنتے ہیں، قید دشمن ہوتا ہے. عزیزان ایمان یقین نہ آئے تو کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے، افراد زیادہ نہیں تھے، فکر ایک ہو گئی تھی. لیکن جہاں جسم اکٹھا تھے وہاں مختلف بہانے تھے، لہذا جمع ہو کے بھی منتشر رہے. مگر جہاں فکر ایک ہو گئی تو ان مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فکروں کو منسجم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اکٹھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل کا تقاضا کرے، مگر فکر اکٹھا ہو. فکر بغیر عمل کے اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی، فکر عمل کرواتا ہے. جسم ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کسی عمل کا مطالبہ کرے، مگر فکر بغیر عمل کے چین نہیں پاتی. عزیزان ایمان، ورنہ اگر جسم ایک ساتھ ہونے کی بات ہوتی تو کربلا میں جہاں حسین کا جسم تھا وہیں قاتل حسین بھی تھے. مگر عزیزان ایمان چونکہ جسم ساتھ تھا، فکر ساتھ نہ تھی، لہذا انہیں کمال نہ ملا. مگر جو ایک انسان تھا جس نے اپنی فکر کو حسین سے جوڑا، وہ حراج کیوں محترم ہو گیا؟ مرحلہ کیا ہے؟ فکر عمل کرواتی ہے. حر کی زندگی دلیل ہے کہ فکر عمل کرواتی ہے. جب فکر حسین آئی تو اس نے باطل کو چھوڑا، جب فکر حسین آئی تو حق کا دفاع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجلسوں نے اگر ہماری فکروں کو اکٹھا کیا ہے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بے عمل ہو جائیں. اگر ان مجلسوں نے ہماری فکروں کو ایک کر لیا تو پھر اب کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمل کرو. ہم جس کی فکر سے جڑ جائیں گے وہی فکر ہماری فکر ہوگی، وہی طرز عمل ہمارا طرز عمل ہوگا. عزیزان ایمان، اب اگر ہم کربلائی فکر سے جڑ جائیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے. پھر اذان کی آواز مؤذن کی آواز نہیں لگتی، علی اکبر کی اذان کی صدائے بازگشت لگتی ہے.
جب فکر اکٹھا ہو تو انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان کو عمل کی طرف دعوت ملتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جسم سے بلند ہوں، فکروں کو اکٹھا کریں۔ آج ایسا نہیں ہے، عزادار ہر جگہ زیادہ ہیں، مگر یعنی دشمن جسم کو اکٹھا کرنے سے نہیں روک رہا، فکر کو اکٹھا کرنے سے روک رہا۔ اسی لیے نئے نئے مسائل ایجاد کر رہا۔ آپ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں کل کے مقابلے میں نمازی کم ہو گئے ہوں، کل کے مقابلے میں روزہ دار کم ہو گئے ہوں؟ میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں جو لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ جب اپنے یہاں جاتے ہیں تو ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور بہت خوشی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو تو اس عمر میں مسجد میں جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی جس عمر میں ہمارے گھر کے جوان جا رہے ہیں۔ تو آج نمازی زیادہ ہیں، روزہ دار زیادہ ہیں، آج اعمال کرنے والے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، تو پھر تو مذہب کو ترقی ہونا چاہیے تھا، ترقی کرنا چاہیے تھا نا۔ آج مجلس میں تعداد زیادہ ہے، خود مجلس کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ ان معنی نہیں ہے کہ بہت ہو گئی، اس لیے کہ یہ یاد رہے یہ ذکر کبھی بہت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم اس ذکر کو بہت کریں۔ یہ ذکر ہمارا محتاج کبھی رہا ہی نہیں ہے، اور کیا محتاج ہو وہ ہماری زبانوں کا جس کا تذکرہ اور جس کی فضیلتیں خدا بیان کر رہا ہو۔ ہمیں کیا ضرورت، ہماری کیا ضرورت ہے؟ لیکن ظاہراً مجلس کی تعداد کل سے زیادہ ہو گئی۔ میں بڑی تلخ بات ہے مگر اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ظاہراً زیادہ ہیں مگر کمی کاہے کی ہو گئی؟ محبت کی، ہمدلی کی، بھائی چارے کی، ادب کی، تہذیب کی۔ کل ظاہراً ہمارے گھروں میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوا کرتے تھے، شاید آج بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن صلہ رحم کیوں کم ہو گیا؟ عزیزان ایمان، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے مجلسوں سے صرف جسم جوڑا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان مجلسوں میں صرف اپنا ظاہری وجود پہنچایا ہے؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان مراحل کی طرف قدم آگے بڑھائیں کہ جہاں ہماری فکریں اہل بیت سے جڑ جائیں۔ اس لیے کہ جب فکر اہل بیت سے جڑ جائے گی تو پھر یاد رکھیے نہ علم میں کمی ہوگی، نہ اخلاق میں کمی ہوگی، نہ عبادت میں کمی ہوگی، نہ زہد میں کمی ہوگی، نہ اتحاد میں کمی ہوگی، نہ بھائی چارگی میں کمی ہوگی۔ آپ ہمیں بتائیں اہل بیت کے چاہنے والے جن کے نام ہم لیا کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بتا دیں کہ اس نے کوئی کردار میں بد اخلاقی کی ہو کبھی؟ تو پھر اگر آج ہماری فکریں اہل بیت سے جڑ گئی ہیں تو پھر ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ بس عزیزان ایمان، اس مرحلے کو
میں بہت زیادہ اس لیے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، نہ میری عمر اس لائق ہے نہ میرا علم اس لائق ہے، لیکن چونکہ ممبر پہ آتے ہیں لہذا کچھ ممبر کی ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے میں کسی کو نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں اور اپنے جو برابر کے ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم نے ان کی آغوش تربیت سے سیکھا۔ عزیزان ایمان، جب انسان کی فکر اہل بیت سے مل جائے تو پھر کسی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ پڑھیے تاریخ جناب ابو ذر کی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو ذر کے پاس لوگ آئے کہ چلو بیعت کرو، 4 اشرفی کی تھیلی لے کے آئے۔ جناب ابو ذر، جناب مولائے کائنات نے یہ بات اپنی زبان سے جناب قمبر سے کی ہے کہ اے قمبر، مجھے ابو ذر پہ گریہ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا مولا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، ابو ذر کے پاس 4 اشرفی کی تھیلیاں بھیجی گئیں کہ چلو بیعت کر لو۔ جناب ابو ذر غصے میں آئے، انہوں نے ان آنے والوں سے کہا تم نے میری 2 توہین کی۔ پہلی توہین یہ کہ تم نے یہ سمجھا کہ ہم دولت کے مقابلے میں علی کو بیچ دیں گے۔ پہلی توہین یہ ہے کہ تم نے ہم سے اس بات کی توقع رکھی کہ ہم دولت کے مقابلے میں علی کو بیچ دیں گے، اور دوسری توہین یہ کی کہ تم نے محبت علی کی قیمت اتنی عجیب لگائی کہ تم 4 تھیلیاں لے کے آئے ہو ہم سے علی کی محبت خریدنے۔ ارے قسم خدا کی یہ 4 تھیلیاں کیا، اگر تم سونے سے لدے ہوئے پہاڑ بھی ہمارے پاس لے کے آؤ تو ہم ایک علی کے بال سے سودا نہ کریں۔ پوری محبت علی کیا ہے؟ پوری محبت کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فکر ملی ہوئی تھی لہذا دولت خرید نہ سکی، لیکن جن کے جسم ساتھ تھے تاریخ پڑھ لیجئے دولتوں نے انہیں خرید لیا۔ ایک بہت لمبا سفر علی کے ساتھ کیا، مگر ایک زمانے میں امیر کائنات کو چھوڑ دیا۔ عزیزان ایمان، یہ واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ ان مجلسوں کی اہمیت کو ہمیں درک کرنا ہے اور ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے کہ جہاں یہ مجلسیں ہمیں لے کے جانا چاہتی ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر کیا دینا چاہتا ہے؟ ہمیں شعور تو عطا کرنا چاہتا ہے، ہماری فکروں کو بلندی ہی تو دینا چاہتا ہے کہ یہ فکر جا کے اس سے مل جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر علم ملے گا، پھر شجاعت ملے گی۔ عزیزان ایمان، یہ جتنے لوگ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے تھے، کیا ان کے پاس سر نہیں؟ کیا ان کے پاس زندگی کی چاہت نہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مرحلہ یہ ہے کہ فکر جب اہل بیت سے مل جائے، فکر جب کربلائی ہو جائے تو پھر جواب یہ آتا ہے کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اور جب یہ جواب مل جائے کہ ہمارے علاوہ حق پہ کون ہوگا تو پھر جواب یہ ملتا ہے کہ پھر ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، بڑے اہم مراحل کہ جنہیں ہمیں طے کرنا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، اور ہم اس حکومت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے ہم سے کچھ تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے، مرحلہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم کیوں اہل بیت ہی سے کے سلسلے میں سوچیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو اہل بیت کو پہچانا جائے نا۔ اہل بیت کون ہیں؟ جب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تلاش کریں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہم سے خدا نے یہ چاہا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے بندے بن جائیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اگر یہ نہیں چاہتا تو پروردگار نے کیوں کہا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں؟ یہ شکوہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے شکر گزار بندے، ہمارے بامعرفت بندے پیدا ہوں۔ ہم نے کہا ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ یعنی خداوند عالم کے بندے ہم کیسے بنیں؟ قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، بندے بن جاؤ گے۔ ہم نے کہا چلیے ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم نے اطاعت پروردگار کرنی چاہیے کہ کیسے اطاعت خدا کی جائے، اللہ نے پھر آواز دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کر لی۔ اب ایک مرحلہ اور طے ہوا کہ آئیے رسول اسلام کے پاس چلیں اور اب رسول کی اطاعت کریں۔ جب رسول کی اطاعت کرنے لگے تو اب دو چیزیں ہیں عزیزان ایمان کہ اب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ پروردگار رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ کوئی معیار؟ اللہ نے آواز دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب ہم نے جب اس زاویے پہ دیکھا کہ جو چیز ہمیں اللہ کا رسول دے وہ ہم لے لیں، ہم مطیع رسول بن جائیں گے، ہم رسول اسلام کی اطاعت کا حق ادا کر لیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمیں رسول نے کیا دیا۔ رسول نے ہمیں نماز دی، رسول نے ہمیں روزہ دیا، رسول نے ہمیں حج دیا، رسول نے ہمیں زکوٰۃ دی، رسول اسلام نے احکام شریعت بتائے۔ ہم سب رسول سے لیتے گئے۔ رسول اسلام جو دے رہے تھے وہ ہم لیتے گئے۔ رسول اسلام نے منع کیا کہ شراب نہ پیو، ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ رسول اسلام نے ہم سے کہا کہ دیکھو شراب نہ پیو، ہم نے نہیں پی۔ رسول اسلام نے ہمیں منع کیا کہ دیکھو بدکاری میں مبتلا نہ ہونا، ہم نے نہیں انجام دی۔ رسول اسلام روکتے گئے، ہم رکتے گئے۔ رسول اسلام زندگی گزار رہے ہیں، جو دے رہے ہیں وہ ہم نے لے لیا، جو دے رہے ہیں ہم نے لے لیا۔ ہم نے کبھی رسول سے نہیں پوچھا اے پر رسول اسلام یہ بتائیے یا آپ نے اپنی جانب سے دیا یا آپ کو اللہ نے دینے کا حکم دیا؟ عزیزان ایمان، رسول جو دے رہے تھے ہم لے رہے تھے۔ نماز دی ہم نے لے لیا، روزہ دیا ہم نے لے لیا، حج دیا ہم نے لے لیا، ساری شریعت رسول اسلام دیتے رہے۔ ایک وہ منزل آئی کہ جہاں اللہ نے رسول سے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے میرے رسول جو آپ پہ نازل ہو چکا اسے دے دیجئے، پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں دیا، یا اللہ 23 سال کی تبلیغ سب تو دے دیا نبی نے، یہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شے ہے کہ جو پوری رسالت ایک طرف، یہ ایک طرف. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے نا، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. اب یہ حکم کیا ہے؟ ہمیں عالم اسلام بتائے، کائنات بتائے، ہمیں دانشور بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے خدا رسول سے کہہ رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہم بتانا نہیں چاہتے. ہمیں کائنات بتا دے، ہم اسی کو سمجھ لیں. نماز ہے کہ نہیں، یہ تو بہت پہلے دے چکے. روزہ ہے، یہ آ چکا. جہاد کا حکم، سب جنگیں ہو چکی ہیں. زکوٰۃ دی جا چکی، پروردگار سب دیا. یہ ہے کیا؟ عجب نہیں خدا آواز دے کہ نادان، اگر ہمیں تمہیں کو بتانا ہوتا ڈائریکٹ تو رسول کو کیوں رکھتا؟ رسول بتائیں گے نا کہ کیا ہے. کوئی ایسی شے ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اسی پہ پوری رسالت کا دار و مدار. اے میرے رسول، یہ کون سی ایسی شے ہے کہ سب کچھ دے کے بھی اللہ کہہ رہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا؟ اور رسول آواز دیں گے، آؤ میں بتاتا ہوں. رسول اسلام نے چٹیل میدان میں منبر بنوایا. یا رسول اللہ، اس سے پہلے جو آیت حضر میں نازل ہوئی بتا دیا، جو سفر میں آئی بتا دی، جو منبر پہ آئی بتا دی، جو مسجد میں اتری بتا دی، جو میدانوں میں رہی بتا دی. آج تک آپ نے کسی دوسری جگہ یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے حکم پہنچانا ہے، ایک منبر بناؤ. عزیزان ایمان، رسول اسلام منبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ایسا کیا ہے کہ جس کو بغیر منبر کے نہیں پہنچایا جا سکتا؟ رسول اسلام آواز دیں گے کہ نادان، تمہیں معلوم نہیں، چونکہ میری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. سیرت لکھنے والوں نے دیکھیں ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے کہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کے لیے ہم یہ سوچیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لہذا بغیر غدیر کے اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. لیکن میں غدیر آپ کے سامنے نہیں، غدیر کے کچھ ایسے اہم مرحلے پیش کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، منبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ آج تک آیتیں اتری ہیں، آپ نے پہنچا دی، یہ آج منبر بنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، آپ کو اگر اتنی ہی ضرورت ہے منبر کی تو یا رسول اللہ
سلیمان کو ضرورت پڑے تو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس منگوا لیں ملک سبا سے. نہ مکہ دور ہے نہ مدینہ، منبر ہی چاہیے منگوا لیجئے. کیا آپ کے پاس عیاذم باللہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو آصف برخیہ کی طریقے سے جا کے منبر لیتا ہے؟ دیکھیں کہنا بہت آسان ہے، تاریخوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول کا امر ہے، رسول کا کام ہے. یوں ہی تو نہیں ہوگا کہ بس نبی نے یوں ہی کہہ دیا کہ منبر بنا دو. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کے پاس ایسے صاحب اختیار نہیں کہ جو مکے یا مدینے سے منبر منگوا لیں؟ نبی کہیں گے نادان، کیا تو نے سلمان کو کبھی ابر پہ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بھئی وہ تاریخ ہے، میں کہاں تک آپ کو گناؤں. قالین کا واقعہ، ابر کا واقعہ، یہ سارے واقعات تاریخ نے. ایسے صاحب اختیار موجود ہیں. اور میرے اصحاب کی اگر بات کر رہے ہو تو میرے اصحاب میں خود علی ہیں جس کی ایک انگوٹھی نے سلیمان کو حکومت دے دی. تو کیا میں چشم ازدن میں نہیں منگوا سکتا؟ یا رسول اللہ، ہم بھی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ جیسا فخر سلیمان صاحب اختیار نبی کہ جو اگر چاہے تو جائے اور واپس چلا آئے معراج سے، وضو کا پانی خشک نہ ہو، اس رسول کو منبر کیوں چاہیے؟ اور اگر چاہیے تھا تو بنوایا کیوں، منگوایا کیوں نہیں؟ عزیزان ایمان، رسول کہیں گے میری زندگی کو پڑھو. سیرت نگار میری زندگی کو تقسیم کریں گے. کیا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول کی زندگی دو طریقے کی. ایک رسول اسلام کی نجی زندگی، ذاتی زندگی. ایک رسول کی منصبی زندگی. اچھا یہ یاد رہے یہ سیرت نگاروں کی تقسیم ہے، ورنہ قرآن کہہ چکا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، وہ بس رسول ہیں. اور جب آیت قرآن سے، حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو سیرت قرآن سے ٹکرا جائے. لیکن عزیزان ایمان، لکھنے والوں نے تقسیم کی کہ دو طریقے کی. اب مرحلہ طے کرنا ہے کہ اس میں کون سی نجی زندگی ہوگی اور کون سی منصبی زندگی ہوگی. کیسے تقسیم کیا جائے؟ عام زندگی میں کسی کی نجی زندگی کیا ہے، منصبی زندگی کیا ہے. جو ایک انسان اپنے گھر پہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس کی نجی زندگی ہے. بچوں کو، بھائیوں کو چھوٹے سمجھانے کے لیے مثال لے رہا ہوں. لیکن وہی انسان اگر اپنے آفس میں پہنچ جائے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، تو اب جو قلم وہ چلا رہا ہے یہ اس کی نجی زندگی نہیں مانی جائے گی، یہ اس کی منصبی زندگی مانی جائے گی. جتنے بیان وہ اپنے آفس سے دے گا وہ اس کی منصبی زندگی مانی جائے گی. رسول اسلام کی زندگی کو بھی اگر ہم تقسیم کریں تو پھر دو ہی زندگی بنے گی. ایک وہ زندگی جو نبی نے گھر میں گزاری، ایک وہ زندگی کہ جو منصب والی زندگی ہے تو اپنے آفس میں گزاری. اب رسول اللہ کا آفس کون سا ہے؟ مسجد اور منبر، یہ دو ہی جگہ ہے کہ جو رسول اسلام کی منصبی حیات کا ذمہ دار ہے. عزیزان ایمان، اب طے کیا آپ نے
کہ رسول کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک نجی زندگی، ایک منصبی زندگی۔ تو اب یہ بھی تقسیم بتائیے کہ نجی زندگی کیا ہوگی، منصبی زندگی کیا ہوگی۔ جو تقسیم میں سمجھا وہ آج کی دنیا کے اعتبار سے جو گھر میں زندگی گزاری جائے وہ نجی زندگی ہے، جو منصب پہ زندگی گزاری جائے، جو وہ آفس میں زندگی گزاری جائے وہ منصبی زندگی ہے۔ تو آئیے رسول کی زندگی کو تقسیم کیجئے۔ رسول نے جو کچھ گھر سے کیا اسے رسول کا ذاتی کام مان لیجئے، ہمیں کوئی حرج نہیں۔ ایک واقعہ اگر گھر کا ہم لائیں گے بھی تو اس میں آیت اتروا کے منصبی بنے گا، عزیزان ایمان۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے واقعات مسجد میں ہوں، جتنے واقعات منبر پہ ہوں، انہیں منصبی ماننا پڑے گا۔ تو اب اگر رسول اسلام خطبہ توڑ کے کسی کو سنبھال لے تو یہ منصبی کردار ہے، یہ ذاتی کردار نہیں ہے۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول بحیثیت نواسہ نہیں سنبھال رہے ہیں، رسول بحیثیت نبی نصرت کر رہے ہیں۔ ورنہ رسول سے کہیے یا رسول اللہ اتنے اصحاب بیٹھے ہیں، کسی سے کہیے کہ جائے جا کے حسین کو سنبھال لے، یہ تو میدان بھی نہیں ہے، فضیلت چاہنے والے دوڑیں گے۔ لیکن رسول اسلام کسی کو نہیں بھیج رہے ہیں، سلمان و ابوذر بیٹھے ہیں، انہیں بھیج دیجئے۔ نبی آواز دیں گے نہیں، میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ کسی اور کا عمل شریعت نہیں بنے گا۔ میں بحیثیت نبی نصرت حسین کر کے بتاؤں گا کہ یاد رکھنا نصرت حسین یہ سیرت رسول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو اب جو کام بھی منبر سے ہو رہا ہے اس کو منصبی مانیے، جو کام مسجد میں ہو رہا ہے اسے منصبی مانیے۔ اب اگر رسول سجدے میں اور کوئی پشت پہ آ کے بیٹھ جائے اور رسول سجدے کو طول دیں تو پھر یہ رسول کی منصبی زندگی ہے۔ رسول اپنے نواسے کے لیے نہیں رکے بلکہ نبوت امامت کے احترام میں ٹھہری۔ عزیزان ایمان، اب جتنے کام بھی میں کہاں تک گناؤں، اگر رسول کسی کو لے کے اپنے پشت پہ دوش پہ کعبے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ منصبی ہے۔ عزیزان ایمان، جتنے کام منبر پہ ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے وہ منصبی ہوں گے، جو گھر سے ہوں گے وہ ذاتی مانے جائیں گے۔ تو اب اگر گھر سے بستر سے رسول کسی کو مسجد بھیجیں تو یہ ذاتی کام مانو، لیکن اگر منبر پہ آ کے کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے تو اسے منصبی ماننا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اسے منصبی ماننا پڑے گا۔ وہاں بھی اللہ نے اسی لیے منصب سے خطاب کیا کہ کوئی ذاتی محبت میں اسے بدل نہ دے، کہ محبت کا اعلان تھا۔ اللہ نے یا ایھا الرسول رکھا، رسول نے منبر بنوایا۔ یا رسول اللہ، تو پھر منبر ہی ضروری تھا، تم منگوا لیتے، بنوایا کیوں؟ رسول آواز دیں گے یہ منبر نہیں ہے بلکہ یہ حضوری کی دستاویز ہے،
یہ حاضری کی دستاویز ہے. جب میں نے کہا کہ منبر بننا ہے تو کجاوید دیے گئے. اب تاریخ ان کے نام لکھے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نام لکھے تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ رسول کا آخری خطبہ ہے. یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. جس کو ملی ہو اس کا نام معلوم ہونا چاہیے. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ رسول آخری خطبہ کس کے کجاووں سے دے رہے ہیں. عزیزو یہ واقعہ لکھا جاتا اگر خطبے کا مفہوم بدل جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا رسول آپ دیجئے، جسے رسول دے دے اسے لے لو. اب تو ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں رسول کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمیں بندہ خدا بننا ہے. تو اب رسول جو دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. رسول اسلام نے یوں دیا. دوسرے مرحلے میں آخری لمحات حیات ہیں، رسول واضح طور پہ کہہ کے جا رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. اب ظاہر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس منزل پہ گفتگو کر سکوں، لیکن یہی مراحل ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اہل بیت تک پہنچایا. اور اب ہم یہ سمجھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خود قرآن کی آیت نے ایک نتیجہ دے کے گفتگو آج تک کی مکمل کر رہا ہوں. قرآن کی آیت نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے. ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں. قرآن نے اگر کسی کے لیے یہ لہجہ استعمال کیا ہو کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو جس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہم اس کی چاہت کو نظر میں رکھتے. چونکہ اللہ نے یہ جملہ اہل بیت کے لیے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. لہذا بس عزیزان ایمان، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم چونکہ چاہت پروردگار، تقاضائے پروردگار کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس معیار یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے معلوم کریں اور ان کی چاہتوں کو اور ان کے تقاضوں کو نظر میں رکھیں جو ہم کو خدا تک پہنچا سکیں. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا انہی معصومین کا ہے جنہوں نے اپنے ایک صحابی سے کہا یبن الشبیب ان کنتا باقین لشیء فابکی علی الحسین. اے شبیب کے بیٹے، دیکھو اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو میرے جد حسین کا ماتم کرنا. عزادارو، آج کون سا دن گزر گیا؟ ہمیں احساس ہے آج اہل بیت پہ بڑی قیامت کا دن گزرا. آج اہل بیت پہ وہ دن گزرا ہے کہ جہاں زینب یزید کے دربار میں کھڑی تھی. ابھی شہادت امام زین العابدین علیہ السلام گزری، آپ نے گریہ کیا ہے مولا پہ.
آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس کی 38ویں دعا میں امام کا ایک جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اس وقت کے لیے جب کسی مظلوم پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو اور میں مدد نہ کر سکا۔ عزاداروں، جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو میں سمجھا کہ شاید سید سجاد نہیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً امام کربلا بیان کر رہے ہیں کہ جب مظلوموں پہ ظلم ہو رہا تھا سید سجاد مدد نہیں کر پا رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم مولا کس ظلم کی بات کر رہے ہیں۔ جب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے اس ظلم کی بات تھی، یا جب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے اس ظلم کی بات کر رہے ہیں، یا جب خیمے میں آگ لگائی گئی اس ظلم کی بات کر رہے ہیں، یا جب بیویوں کی چادر چھینی گئی؟ نہ جانے کس ظلم کی سید سجاد گفتگو کر رہے ہیں۔ شاید سید سجاد اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہوں جہاں 4 برس کی بچی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کے رسیوں سے جکڑ جکڑ کے باندھا گیا۔ بچی اپنے بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، مگر سید سجاد مجھے نہیں معلوم عزادارو، امام نہ جانے کون سی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے امام کی نگاہوں میں وہ ظلم ہو، وہ مظلومیت ہو کہ جب ایک بچی اونٹ کی ننگی پشت سے گر گئی؟ مولا مجھے نہیں معلوم آپ کس مظلومیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بازار کوفہ کا تذکرہ ہو، دربار کوفہ کا تذکرہ ہو، جہاں اہل حرم اسیر کھڑے تھے تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، یا سید سجاد شام کو یاد کر رہے ہیں کہ جہاں زینب دربار یزید میں ہے، شمر پہچنوا رہا ہے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ رقیہ ہے۔ عزادارو، ارے کہنا بہت آسان ہے، ارے غیرت سید سجاد سے پوچھو جہاں ارے زینب کو پہچنوایا جا رہا ہو سر پہ ردا نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا مولا آپ کس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں امام اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں نجس دربار میں باپ کا کٹا ہوا سر رکھا تھا اور ظالم امام کے لبہائے مبارک پہ چھڑی مار رہا تھا۔ ارے دیکھنے والے نے دیکھا کہا اے ظالم ارے کیا کرتا ہے؟ میں نے ابھی دیکھا ہے یہی لب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو لب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں فرشتے ان کا بوسہ لیتے ہیں۔ ارے تو چھڑی کیوں مار رہا ہے؟ بس عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ان آوازوں کو سلامت رکھنا، ان آنکھوں کو سلامت رکھنا میرے اللہ۔ یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہوں جب تک یہ کربلا میں حسین کی زیارت نہ کر لے۔ نہیں معلوم سید سجاد کس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاید سید سجاد کو وہ منظر یاد آیا ہو جہاں ایک 4 برس کی بیٹی تھی جس کا دربار میں امتحان لیا جا رہا تھا، کرتے کا جلا ہوا دامن پھیلا کے آواز دے رہی تھی، اے میرے بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ عزادارو سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بیٹی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا تمہارے بعد تماچے مارے گئے، بابا درے کھانے پڑے، بابا ردائیں چھن گئی، ہم تماشا بنے تھے۔
زمانہ تماشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام، آیات اعظام، ذاکرین ذوی الاحترام، ماتمی حضرات، نوحہ خان حضرات، مرثیہ خواہ حضرات، جو بھی امام حسین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، پروردگار اسے صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار ان جگہوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث اہل بیت امام زمانہ کی خدمت میں ہم سب کا پرسہ ارسال فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ جو مریض حضرات ہیں، حضرات خاص طور سے ایک محترمہ ہیں جو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ پروردگار، یہ آنکھیں غم حسین میں روئی ہیں، پروردگار تمام مریضوں کو، آئے ہوئے حاضرین کے گھروں میں اگر کوئی مریض ہے، پروردگار اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر 5 مرتبہ آیے ام یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع